السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کلیڈیوس اپنی فوج کے ساتھ جنگل میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اتنے میں ہی سامنے سے ایک سپاہی آ کر کہتا ہے، سردار عثمان کے بیٹے اور بیٹیاں قبیلے گئے ہیں، بس چند لوگ اور اہل قبیلہ ہی موجود ہیں۔ کلیڈیوس صوفیہ کی جانب مسکرا کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے، علاؤ الدین کا قبیلے میں ہونا بہتر ہے۔ عثمان آج اپنے بچوں اور قبیلے دونوں کو کھو دے گا۔ صوفیہ کہتی ہے، اور پوئنہ کو بھی، جنہیں تم نے مجھ پر ترجیح دی وہی تمہارا انجام ہوگا۔ کلیڈیوس کہتا ہے، حالانکہ تم نے اسے پالا مگر وہ ترک ہے، اس کی بے وقوفی پر حیرت نہیں۔ صوفیہ کہتی ہے، بالکل، وہ محض ایک ترک ہے۔ جس دن پوئنہ نے عثمان اور بالا کو چنا تھا وہی دن اس کے لیے موت کا سبب بنا۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے اسے ماروں گی۔ کلیڈیوس کہتا ہے، یہ تو بہت اچھا ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج عثمان درد کی آگ میں جلے گا، چلو شروع کرتے ہیں۔ جس کے بعد وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر کائی قبیلے میں خواتین اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ اتنے میں ہی حلیمہ فاطمہ کے پاس آ کر کہتی ہے، بہن، سردار اوغوز تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اوغوز آ کر کہتا ہے، میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو مدد چاہیے؟ فاطمہ کہتی ہے، نہیں شکریہ۔ جس کے بعد فاطمہ وہاں سے جانے لگتی ہے۔ اوغوز روک کر کہتا ہے، لیکن آپ کو مدد چاہیے، یہاں پر بہت سا کام ہے۔ حلیمہ کہتی ہے، میں قبیلے کا کام سنبھال لوں گی، آپ یہیں پر رہیں فاطمہ بہن۔ جس کے بعد حلیمہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اوغوز کہتا ہے، معذرت چاہتا ہوں، ہم یہ سامان گاڑی سے اتاریں گے، مگر آپ بہتر جانتی ہیں کہ کیا کرنا ہے فاطمہ، رہنمائی فرمائیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فاطمہ کہتی ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن سردار نے آپ کو یہ کام سونپا ہے، مجھے مداخلت کرنا مناسب نہیں لگتا ہے۔ اوغوز کہتا ہے، قبیلے میں واپس آتے ہی اپنے پرانے رویے میں آ گئی ہیں سردار کی بیٹی، میرا مطلب یہ ہے کہ لگتا ہے کہ ہمارے بیچ دشمنی ابھی باقی ہے۔ فاطمہ کہتی ہے، نہیں، میرے اور تمہارے بیچ کیسی دشمنی ہو سکتی ہے سردار اوغوز؟ اتنے میں ہی سپاہی صندوق اٹھاتے ہوئے تمام ہتھیار نیچے گرا دیتے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے، لیکن سن لو، میرا بھائی تمہیں پاگل نہیں کہے گا یا کچھ اور، اگر تم نے اپنی ذمہ داری نہ نبھائی تو تمہیں سزا دے گا۔ اوغوز کہتا ہے، یہ غلطی فوراً درست کرو، ہتھیار اکٹھے کرو اور دوبارہ ترتیب دو، آج پھر ہمیں پاگل کہنے کا موقع ملا ہے الحمدللہ۔ فاطمہ کہتی ہے، لیکن تم نے خود ہی کہا تھا اگر تم نہ بولے تو میں چلا جاتا۔ اوغوز کہتا ہے، نہیں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر چاہو تو شام تک مجھے پاگل کہہ سکتی ہو۔ فاطمہ کہتی ہے، میں راضی ہوں۔ جس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ہی علاؤ الدین آتا ہے۔ سامنے سے سپاہی آ کر کہتا ہے، کلیڈیوس اور صوفیہ اپنی فوج کے ساتھ ہماری طرف آ رہی ہے۔ علاؤ الدین کہتا ہے، آ جاؤ کمینو، اوغوز فوراً تیاریاں کرو، اگر وہ آئیں تو وہ کچھ دیکھیں گے جو انہیں پسند نہ ہو۔ تمام سپاہی اپنے مقام پر کھڑے تھے۔ اتنے میں ہی ان پر تیروں کی برسات ہوتی ہے۔ ایک سپاہی ڈھول بجا دیتا ہے۔ ادھر کلیڈیوس اپنی فوج کے ساتھ کائی قبیلے کے باہر کھڑا تھا۔ اوپر سے سپاہی مسلسل ان پر تیر برسانے لگتے ہیں۔ کلیڈیوس کہتا ہے، حملہ کر دو سپاہیوں، اب بازنطینی حکومت کے ماتحت ہے یہ قلعہ، بھیڑ کے سر والے ستون سے دروازے توڑ دو۔ جس کے بعد وہ لوگ مسلسل آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ اوپر سے تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ اندر سے مزید سپاہی آ کر دروازے کا دفاع کرنے لگتے ہیں، مگر بازنطینی سپاہی باہر سے دھکا لگانے لگتے ہیں۔ اتنے میں ہی وہ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ساری فوج اندر داخل ہو کر حملہ کر دیتی ہے۔ صوفیہ کہتی ہے، تمہارا سردار عثمان تمہیں نہیں بچا پائے گا آج۔ وہاں پر زبردست لڑائی جاری ہو چکی تھی۔ اتنے میں ہی سامنے سے عثمان صاحب اپنی فوج کے ہمراہ پہنچتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، تم خود ہی اپنی موت کی طرف آئے ہو کمینو۔ علاؤ الدین اور سب سپاہی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور وہاں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ وہاں پر زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ بازنطینی سپاہیوں کو وہ گھات میں پھنسا کر مارنے لگتے ہیں۔ بازنطینی سپاہی چاروں طرف سے گھیرے جا چکے تھے اور مسلسل ختم ہوتے جا رہے تھے۔ علاؤ الدین بھی اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتا ہوا بازنطینیوں کو ختم کر رہا تھا۔ ادھر کلیڈیوس بھی عثمان صاحب کے سپاہیوں کو ختم کر رہا تھا۔ تمام خواتین قبیلے کی گنچا، حلیمہ اور دوسری خواتین بھی بازنطینیوں کو ختم کر رہی تھی۔ عثمان صاحب کی سپاہیوں کی فوج میں کچھ نئے سپاہی بھی نظر آ رہے تھے جو کہ جوان مردی سے بازنطینیوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ایک سپاہی کہتا ہے، اے شیطان کی نسل، آج تمہارے لیے کوئی بچاؤ نہیں ہے۔ جس کے بعد وہ بھی پرجوشی سے وہاں پر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتا ہوا بازنطینیوں کو کاٹ رہا تھا۔ بازنطینی سپاہی یقیناً یہاں پر بڑی مکمل طور پر پھنس چکے تھے۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس کو بر وقت واچ کر سکیں۔ اگر آپ کا نیکسٹ ایپیسوڈ یا سیزن 7 سے متعلق کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔